اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حیفا میں لگی آگ کو بجھانے کا عمل ابھی بھی جاری ہے، تاہم اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یروشلم کے قریب لگی آگ پر تقریباً قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حیفا میں بھی صورتحال بہتر ہونے کے بعد ہزاروں افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق کچھ علاقوں میں آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی اور اس سلسلے میں فلسطینیوں پر شبہ کیا جا رہا ہے، تاہم فلسطینی رہنماؤں نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ اس آگ پر قابو پانے کے لیے متعدد ممالک اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جن میں امریکہ پیش ہے۔ میانمار میں پھر ایک مرتبہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بڑھتی کارروائی کو دیکھتے ہوئے انڈونیشیا اور ملیشیا میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ بتا دیں کہ میانمار میں پچھلے کچھ سالوں سے بدھ مذہب کے پیروکاروں کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بدھ مذہب کے ماننے والوں کی جانب سے جہاں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، وہیں میانمار میں کئی مساجد کو بھی اب تک شہید کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب UN کی جانب سے بھی میانمار حکومت کی کڑی تنقید کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی فوری طور پر بند کی جائے۔ میانمار میں اپنے اوپر بڑھتے مظالم پر روہنگیا مسلمان پڑوسی ایشیائی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کویت میں 50 رکنی پارلیمنٹ کے انتخابات کی رائے دہی کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ ہفتے کی شام کو پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کئی سابق اہم ارکان سیٹیں نہیں جیت سکے اور ان کی جگہ نئے چہرے سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک 10 حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں، جن میں 4 سابق ارکان کی جگہ نئی شخصیات کامیاب ہوئی ہیں۔ ابتدائی نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت مسلک کے ارکان کی تعداد اہل تشیع کے ارکان سے زیادہ ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق اہل تشیع صرف 3 نشستیں جیت سکے ہیں، جبکہ پچھلے پارلیمنٹ میں اہل تشیع کے ارکان کی تعداد 8 تھی۔ شامی حکومت اور اس کی اتحادی فوج نے باغیوں کے قبضے والے مشرقی حلب میں ایک اہم صوبے کے بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ہفتے کو حلب کے ایک اہم صوبے کو باغیوں کے قبضے سے چھڑا لیا گیا، لیکن رہائشی علاقے پر کنٹرول کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ سرکاری فوج کے کنٹرول کے ساتھ ہی باغیوں کا ایک اہم گڑھ ان کے ہاتھ سے پھسل گیا ہے۔ خانہ جنگی سے پہلے ملک کے سب سے بڑے شہر کا درجہ رکھنے والا حلب خانہ جنگی کی وجہ سے سرکاری فوج اور باغیوں کے درمیان 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ عراق کے شہر موصل میں داعش کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے اب عراقی ایئر فورس نے بھی اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے۔ دوسری جانب خبر ہے کہ شمال مشرقی شام میں داعش کے خلاف امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کے ہتھیاروں کے ایک گودام میں دھماکے ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز ہتھیاروں اور گولہ بارود کے حامل اس ڈپو میں ایک کے بعد دیگرے 5 دھماکے ہوئے۔ عراقی پارلیمنٹ نے شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشعبی کو ایک مکمل ریزرو فورس کا درجہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ملک کو درپیش داعش جیسے سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں 327 میں سے 208 ارکان نے الحشد الشعبی کو قانونی قرار دینے کے لیے بل کے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن اس ملک کے سنی عرب سیاستدانوں اور ارکان پارلیمان نے اس قانون سازی کو فوری طور پر مسترد کر دیا ہے۔ سنی عرب سیاستدانوں اور ارکان پارلیمنٹ نے اس عمل کو ملک کی شیعہ اکثریت کی آمریت قرار دیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایک پولیس چیک پوسٹ کے قریب مشتبہ کار بم حملے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ دھماکہ موغادیشو کے وابری ضلع میں ایک سبزی منڈی کے قریب کیا گیا۔ صومالی شدت پسند گروپ الشباب اس سے قبل اس طرز کے حملوں میں ملوث رہا ہے، تاہم فوری طور پر اس گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مقامی پولیس افسر کے مطابق اس دھماکے سے پوری سبزی منڈی تباہ ہو گئی ہے۔ زخمیوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے طبی ذرائع نے مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسٹرو کے انتقال پر بین الاقوامی سطح پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کاسٹرو کو کریملن کا ایک دوست کہا۔ اس کے علاوہ چینی وزیر اعظم لی کیچیانگ، پاپائے روم اور یورپی کمیشن کے سربراہ ژان کلود اینکر کی جانب سے بھی تعزیتی پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔ کاسٹرو نے 1959 میں انقلاب کے بعد سے 5 دہائیوں تک کیوبا پر حکومت کی۔ سال 2006 میں انہوں نے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ملک کی باغ ڈور اپنے بھائی راؤل کاسٹرو کے حوالے کر دی تھی۔ 90 سالہ کاسٹرو کی آخری رسومات 4 دسمبر کو ادا کی جائیں گی۔ امریکہ کے نو منتخبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب گوگل میپس پر نیو یارک میں واقع ان کی عمارت ٹرمپ ٹاور کے نام کو بدل کر ڈمپ ٹاور کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کولمبس سرکل پر موجود ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور کا نام بھی ڈمپ کر دیا گیا تھا۔ ایک نامعلوم شخص کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کے بعد گوگل میپس پر ڈمپ ٹاور کا نام متعدد گھنٹوں تک برقرار رہا۔ بعد ازاں اسے دوبارہ بدل کر ٹرمپ ٹاور کر دیا گیا۔ جنوبی کوریا میں ایک مرتبہ پھر ہزاروں افراد نے صدر پارک گیون ہے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پولیس کے مطابق اس احتجاج میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد شریک تھے، جبکہ منتظمین نے بتایا کہ سیول کے اس مظاہرے میں 3.5 لاکھ افراد موجود تھے۔ یہ لوگ صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جنوبی کوریائی صدر پر بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ اس اسکینڈل میں صدر کی ایک دوست بھی ملوث ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صدر کے ساتھ اپنی دوستی کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز مالی فائدے اٹھائے ہیں۔